للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہم گناہوں سے متعلق سمجھ رہے ہیں کہ کون کون سے ظاہری گناہ ہیں، اس میں پڑنے کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اس سے بچنا کیسے ہیں، عذابات بھی ہم سن رہے ہیں، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اس گناہ سے نفرت پیدا ہو، اور ہم زندگی جو ہے اللہ رسول کی رضا کے مطابق گزارنے میں کامیاب ہو جائیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، ہر اس مسلمان کے لیے ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے قرآن کو یاد کیا ہے، چاہے قرآن کی ایک ہی آیت اس نے یاد کی ہوئی ہو۔ اس ایپیسوڈ کو ضرور سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ کریم نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المومنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، اللہ پاک کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے نیکی کی دعوت پیش کروں گا، علم دین جو ہے وہ سیکھوں گا، سکھاؤں گا۔ آپ بھی نیت فرما لیں، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش کریں گے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو اذان کا جواب دیتے ہوئے ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مایوس کیوں ہو عاصیو، تم حوصلہ رکھو، مایوس کیوں ہو عاصیو، تم حوصلہ رکھو، رب کی عطا سے ان کا کرم ہے سبھی کے ساتھ۔ خطبہ، اذا، نماز، عبادت کوئی سی ہو، خطبہ، اذا، نماز، عبادت کوئی سی ہو، ذکر نبی ضرور ہے ہر بندگی کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، اس میں 2 اہم باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب اذان ہم سنیں تو اپنے کام کاج کو روک کر چند منٹ، 2-3 منٹ، 4 منٹ کا کام ہے، اذان کا جواب دے لیا کریں۔ اس طرح انشاءاللہ اگر مرد اذان کا جواب دے تو اسے انشاءاللہ الکریم 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ جی ہاں، ہر کلیمے کو دہرانے پر 2 لاکھ نیکی ملتی ہے، اور ایک اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں، تو اس طرح انشاءاللہ ایک اذان کا جواب دینے سے 30 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ عورتوں کو ہر کلیمے کو دہرانے پر 1 لاکھ نیکی ملتی ہے۔ اگر وہ اذان کا جواب دیں تو 3 منٹ 4 منٹ میں وہ 15 لاکھ نیکی جمع کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وہیں دوسری بات، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے کس قدر فضائل ہیں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کیجیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آسان سا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لیں تو انشاءاللہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، بیماریاں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، انشاءاللہ آزمائشوں سے حفاظت ہوگی، بہت سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جین چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک مرض ہے، یہ بھی ایک ظاہری گناہ ہے، اور اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو جاتے ہوں گے، اور شاید انہیں اس چیز کا احساس بھی نہ ہو کہ یہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ مکمل قرآن مجید یا اس کا کچھ حصہ حفظ کیا، مثلا ایک ہی آیت یاد کی پھر وہ یاد نہ رہا، اسے کہتے ہیں قرآن یاد کر کے بھول جانا۔ اچھا، قرآن مجید یاد کر کے بھول جانے کے متعلق مختلف احکام ہیں، اور یہ بھی ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی
بڑھاپے کی وجہ سے کوئی آیت یاد نہ رکھ سکے تو شاید مجرم نہ ہوں۔ آیت مبارکہ میں پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 سے 126 تک، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کی دن اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا، اے رب میرے، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ فرمائے گا، یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، تو نے انہیں بھلا دیا، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا، میری امت کو قیامت کے دن جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن کی کوئی سورت یاد تھی، پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مجھے سورتیں یاد تھیں، فلاں دعائیں مجھے یاد تھیں، قرآنی دعائیں مجھے یاد تھیں، تو ظاہر ہے وہ جو قرآنی دعا ہے وہ بھی تو آیتیں ہیں نا، تو ذہن سے نکل جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو ہم یہ جملہ کہتے ہیں، علماء نے اس پر بھی رہنمائی کی ہے کہ ہم یوں کہتے ہیں، یار وہ میں بھول گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ کہنے کے بجائے کہ میں بھول گیا، یوں کہا جائے کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ آپ کہیں گے بھلا دیا گیا؟ جی ہاں، اس کے بھی کچھ ریزنز ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں کہ کیسے بھلا دیا جاتا ہے، کس طرح بھلا دیا جاتا ہے۔ آگے آپ انشاءاللہ وہ چیزیں بھی سنیں گے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اول تو یہ کہ ایک تعداد وہ ہے جن کو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے بہت سارے کام دھندے سیکھ لیے، دنیا کی بہت ساری چیزیں سیکھ لی، نہیں سیکھا تو اپنے رب کا قرآن پڑھنا ہم نے نہیں سیکھا۔ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ آپ نے زمانے کی ڈگریاں لے لی ہوں گی، زمانے کی ڈگریاں آپ کے گھر میں سجی ہوئی ہوں گی، اور بڑے ٹھاٹ کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ آپ اپنی ڈگریاں لوگوں کو بتاتے بھی ہوں گے۔ لیکن کیا، ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ کو دیکھ کر قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کے لیے بھی کوئی کلاس جوائن کی ہے؟ کیا کسی صحیح قاری قرآن کو قرآن سنا کر تسلی حاصل کی کہ میرا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بعض اوقات ہم اپنے طور پر مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ میں صحیح پڑھتا ہوں، لیکن جب صحیح خواں یعنی جو صحیح پڑھنا جانتے ہیں ان کو سناتے ہیں تو غلطیاں نکل آتی ہیں۔ اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں کہ ریگولر نہ پڑھنا، مسلسل نہ پڑھنا، اگر یاد تھا بھی اور مسلسل نہیں پڑھتے تو کمزوری آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کے جو قواعد ہیں، کب کھینچنا ہے، کب نہیں کھینچنا ہے، مد کو کتنا لمبا کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، کتنا دراز کرنا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، کئی قواعد اس میں موجود ہیں۔ جو ان قواعد کو یاد نہیں رکھتے تو وہ بھی ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، وہ لوگ جنہیں اللہ نے قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا کی، اب وہ چاہے حافظ قرآن ہوں یا 10 سورتوں کو یاد کرنے والے ہوں یا پھر ایک ہی آیت انہیں یاد ہو، کیونکہ قرآن کریم میں ایک آیت کا پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب جب ایک آیت اس کو یاد ہوگی تو وقت آنے پر یہ اپنا فرض ادا کرے گا۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتوں کا پڑھنا اور صحیح پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب جس کو قرآن نہیں آتا وہ اپنا یہ فرض اور واجب کیسے ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری، جس کو اللہ نے یہ سورتیں یہ سب کو یاد کرنے کی سعادت دی اور وہ اسے قرآن بھلا دیا گیا، یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی، یاد رکھنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، قرآن مجید کو یاد کر کے بھول جانے کی کچھ ریزن علماء نے بیان کی، اس میں سے ایک دو باتیں عرض کر کے پھر مزید انشاءاللہ
کئی باتیں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز جو ہے نا، قرآن مجید یاد کر کے بھول جانے کا جو ریزن ہے، اس میں پہلا ریزن یہ ہے، یاد کرنے کے بعد دوہرائی نہ کرنا۔ اب میں یہاں صرف حافظ قرآن کو ایڈریس نہیں کر رہا، میں تو یہاں ان کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کبھی 10 صورتیں بھی یاد کی ہوں۔ آخری بار آپ نے وہ 10 صورتوں کی دہرائی کب کی تھی؟ نماز میں تو قرآن کی تلاوت کر ہی رہے ہیں، صورتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ 10 صورتوں کی پریکٹس کب کی تھی؟ جس کو 4 صورتیں بھی یاد ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے وہ 4 صورتوں کو اکیلے بیٹھ کر یا کسی صحیح قاری قرآن کے ساتھ بیٹھ کر کب سنایا تھا، کب پریکٹس کی تھی؟ شاید آپ کو یہ یاد آئے گا کہ زمانہ گزر گیا، یعنی سال ہاں سال گزر گئے، ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھی یا صورتوں کو یاد کرنے کے بعد بھی اسے دہرایا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، مشق کی جاتی ہے۔ دنیا میں آپ بہت ساری چیزوں کا سروے کر سکتے ہیں، جا کر چیک کر سکتے ہیں کہ جس کام میں بندہ مسلسل پریکٹس نہیں کرتا کمزور ہو جاتا ہے۔ چلیں اپنی فیلڈ کی آپ کو بات بتاؤں کہ مثال کے طور پر ایک وہ شخص، ایک وہ مبلغ یا وہ داعی جو لوگوں کو بیان کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، اگر وہ کچھ عرصے تک بیان نہ کرے نا، تو ایک وقت آتا ہے اس کے بیان میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے لب و لہجے میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ اس انداز میں پبلک میں بیان نہیں کر پا رہا ہوتا جیسا وہ پہلے کرتا تھا۔ وجہ، کئی مہینوں سے بیان نہیں کیا، پریکٹس ہی نہیں کی۔ اسی طرح ایک دنیاوی اگزامپل سے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، ایک شخص وہ ہے جو کرکٹ کھیلتا ہے، 2-3 مہینے 4 مہینے وہ نہ کھیلے تو کیا ہوگا؟ اثر پڑے گا نا، اس کی بیٹنگ میں اثر پڑے گا، اگر بولر ہے تو بولنگ کرنے میں اس کا اثر تو نظر آئے گا۔ تو پریکٹس جو ہے نا، یہ آدمی کو مضبوط بناتی ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کریم کو یاد کر کے اس کی دہرائی کرتے رہیں۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ظاہر مشورہ ہی دے سکتا ہوں، آپ کے دل کے دروازے میں دستک ہی دے سکتا ہوں، دروازہ توڑ کر اندر تو نہیں آ سکتا، تو مشورہ ہی دوں گا آپ کو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ روز کے آپ 20-25 منٹ ہی رکھ لیں، نہیں ٹائم زیادہ نا آپ کے پاس، آپ 20-25 منٹ رکھ لیں، اور اس میں جتنا قرآن آپ کو یاد ہے، جتنی قرآنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، ان کو ایک بار ہی صحیح آپ پڑھ لیں۔ اس طرح انشاءاللہ وہ دعائیں، وہ صورتیں، وہ آیتیں آپ کو انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ یاد رہیں گی۔ بلکہ ایک اور مشورہ، قرآن کریم کی جن صورتوں کو آپ نماز میں بار بار پڑھتے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مزید لذت ملے اور مزید اس کا اثر میرے دل پر ہو، ان تمام صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیجئے۔ اب نماز میں جب وہ صورتیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا پس منظر یاد آئے گا، اس کا بیک گراؤنڈ یاد آئے گا، اس کا شان نزول کیا تھا، اس سورہ پاک میں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ جب یہ چیزیں ذہن میں ہوں گی تو نماز میں اور خشوع اور خضوع انشاءاللہ پیدا ہوگا، دل نماز میں لگے گا۔ اچھا، دوسرا ریزن جو ہے قرآن مجید یاد کر کے بھول جانے کا یا بھلا دیے جانے کا، وہ ہے گناہ، اور اس پر میں آپ کو انشاءاللہ کچھ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کس طرح بندہ جو ہے وہ بھول جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، جو جملے ہم کثرت سے بولتے ہیں یا سنتے ہیں، ان میں سے ایک جملہ کیا ہے؟ میں بھول گیا یا بھول جاتا ہوں، یہ بھی شامل ہے۔ دراصل یہ جملہ ہماری غیر منظم زندگی کو واضح کرتا ہے، اور اس کا ہر لفظ ہماری مایوسی میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ اسی جملے میں اپنی خامی کا اعتراف بھی ہوتا ہے، جو ہمیں دن میں کئی مرتبہ کرنا پڑتا ہے۔ بھول یا نسیان انسانی دماغ، ہیومن برین سے تعلق رکھنے والا ایک مرض ہے۔ نسیان مینس بھول جانا، ٹھیک ہے، جو دراصل دماغ کے پچھلے حصے میں کسی ایک یا مکمل دماغی فعل کی خرابی کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ دماغ کی یہ خرابی اکثر سردی اور رطوبت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات دماغ پر ورم آنے، سوائلنگ ہونے کی صورت میں بھی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ سردی، رطوبت یا دماغ پر آنے والے ورم کی وجہ سے نہ تو ماضی کی باتیں یاد رہتی ہیں اور نہ ہی حال میں انجام پانے والے امور یادداشت میں محفوظ رہ پاتے ہیں۔ جس طرح دیگر بیماریاں
کسی نہ کسی سبب کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، ایسی بھول کے پیدا ہونے کی بھی کئی اسباب ہیں جن کا خاتمہ ہماری یادداشت کو مضبوط کر سکتا ہے اور ہمارے دیگر معاملات بھی اچھے ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ اسباب اب بیان کرتا ہوں کیوں ہماری یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور میرا یہ ایپیسوڈ میں سمجھتا ہوں کہ صرف حافظ قرآن یا قرآن کی صورت یاد کرنے والوں ہی کے لیے مفید نہیں ہے، بلکہ ہر اس اسٹوڈنٹ کے لیے جو دینی اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہے، دین یا دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں، ایجوکیشن حاصل کرنے میں مصروف ہے، وہ اگر چاہتا ہے کہ شارپ مائنڈ بن جائے، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے، پڑھی ہوئی سنی ہوئی باتیں اسے یاد رہ جائے یا وہ پڑھے اور اسے یاد ہو جائے، تو اس کے لیے ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے تو حافظہ مضبوط ہوگا۔ ایف چینل کے ناظرین، اس میں پہلا سبب جو ہے وہ ہے گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بیان کیا، اور اس میں جو ہے گناہوں کی نحوست ہمارے ظاہر و باطن دونوں ہی کے لیے نہایت تباہ کن ہے۔ بالخصوص نسیان یعنی بھولنے کا جو مرض ہے، نسیان کو تقویت دینے والا یعنی اس میں اضافہ کرنے والا ہے، اور اس کا سبب یہی گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی گناہ کرے اس گناہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، لیکن بالخصوص جو ہے وہ گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ جب گناہوں کی نحوست کے سبب روزی کم ہو جائے، بلاؤں کا ہجوم رہے، عمر گھٹتی چلی جائے، عبادت سے محرومی رہے، عقل میں فتور پیدا ہو جائے، اور بندہ لوگوں کی نظر میں ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے، نعمتیں چھن جائیں، ہر وقت پریشانی گھیرے رکھے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، چہرے سے ایمان کا نور ختم ہو جانے کی وجہ سے بے رونق ہو جائے، تو ان گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی نحوست کے سبب، ان کی نحوستوں کے سبب کسی بات کا یاد کرنا یا یاد رکھنا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے۔ جب اتنے سارے گناہوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو پھر یہ یادداشت پر کیوں اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ویسے تو تمام ہی گناہ قوت حافظہ کمزور کرتے ہیں اور نسیان کو تقویت دیتے ہیں، بھولنے کے مرض کو اور مضبوط کرتے ہیں، لیکن کچھ گناہ وہ ہیں جو حافظے کو بہت زیادہ جلد کمزور کر دیتے ہیں۔ ان میں چند چیزیں میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1، زبان۔ جی ہاں، زبان، آنکھ اور کان کسی بھی چیز کو یادداشت میں محفوظ کرنے کے لیے ایک آلے کی طرح انسٹرومنٹ کا کام کرتے ہیں۔ یقیناً ان میں جتنی کمزوری پیدا ہوگی، حافظہ اتنا ہی کمزور ہوگا اور نسیان کا مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا حافظے کو نسیان جیسی بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے آنکھ، کان، زبان کو گناہوں سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو ان پر ایک ایک بات پر بیان کروں۔ بد نگاہی نسیان یعنی بھولنے کا سب سے بڑا سبب بیان کیا گیا۔ بد نگاہی نسیان کا سبب ہے، چونکہ بد نگاہی کی وجہ سے دل میں شہوت ابھرتی ہے، لہٰذا بد نگاہی سے ہمیشہ بچتے رہنے ہی میں عافیت ہے۔ اللہ کے خوف سے بد نگاہی نہ کرنے والوں کو حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے، جو اسے یعنی بد نگاہی کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا، میں اسے ایسا ایمان عطا فرماؤں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ناظرین اکرام، بد نگاہی کے ساتھ ساتھ فضول نگاہی سے بھی بچنا اور حیا سے اکثر نگاہیں نیچی رکھنا، یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنکھوں کا قفل مدینہ لگانا کہلاتا ہے، اور اگر یہ ہمیں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ الکریم ہم بہت سارے معاملات سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ علامہ ابراہیم بن محمد شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قلائد الاقیان میں حافظے کی کمزوری کا سبب ان چیزوں کو قرار دیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی یا کسی اور کی شرمگاہ دیکھنا،
نمبر 2، میت کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ نمبر 3، سولی پر لٹکے ہوئے شخص کو دیکھنا۔ نمبر 4، کھڑے پانی، جیسے بارش ہوئی اور کسی جگہ پر پانی جم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تو اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی یہاں کھڑا ہے، تو کھڑے پانی کو دیکھنا اور اس میں پیشاب کرنا، یہ بھی حافظے کی کمزوری کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، زبان کا غلط استعمال بھی نسیان پیدا کرتا ہے، بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، زبان بھی قوت حافظہ تک معلومات پہنچانے اور ذہن میں پیدا ہونے والے خیالات کو ظاہر کرنے والا ایک انمول اور قیمتی آلہ ہے۔ چونکہ گفتگو میں ہماری دماغی توانائی خرچ ہوتی ہے، لہٰذا جتنی زیادہ زبان چلے گی اتنا ہی دماغ پر زور پڑے گا۔ فضول گوئی اور بے جا تبصرے کرنے کی عادت میں بے پناہ غیبتوں، بے شمار تہمتوں اور بعض اوقات تو کفریات میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچانے کی عادت بنائیے، تاکہ اس کی برکت سے دماغ کی توانائی محفوظ رہے اور قوت حافظہ کو نقصان نہ پہنچے۔ خاموشی کی عادت بنانے کے لیے بخاری شریف کی حدیث پاک کو حفظ کر لیجیے، انشاءاللہ کافی سہولت رہے گی۔ میرے نبی مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ تو فضول چیزوں سے اپنے آپ کو، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ تیسری بات، سن کر یاد کر لینا بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کے بھی کچھ معاملات ہیں۔ حافظے کا تیسرا آلہ، یعنی حافظے کو مضبوط کرنے کا تیسرا انسٹرومنٹ اگر ہم کہیں تو وہ ہے لسننگ پاور، قوت سماعت، لسننگ پاور۔ سن کر یاد کر لینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ وہ لوگ جو بینائی کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ان کی قوت سماعت بے حد تیز ہوتی ہے، جس کی بدولت وہ حفظ قرآن کی سعادت بھی حاصل کر لیتے ہیں اور دنیا کے دیگر تعلیمی میدان میں اسی نعمت کی بدولت نمایاں اور امتیازی مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اچھی باتیں سن کر یاد کرنے کی عادت کو پختہ کر لیں تو ہم تعلیمی ادارے میں ہوں یا درس و بیان میں شامل ہوں، ہمارا کوئی بھی لمحہ فضول ضائع نہیں ہوگا اور ہماری معلومات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم قوت سماعت کی اس نعمت کو فقط فضول، بیکار اور گناہوں بھری گفتگو اور گانے باجے سننے میں صرف کریں تو یقیناً ان فضولیات اور خرافات کی نحوست سے ہمارا حافظہ بہت بری طرح متاثر ہوگا، ڈیمیج ہو جائے گا۔ لہٰذا کانوں سے ہونے والے گناہوں سے توبہ کر لیجئے، اس کی برکت سے آپ کی قوت سماعت بھی قوی ہوگی، مضبوط ہوگی، حافظہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مضبوط ہو جائے گا۔ گانے باجے سننے سے عقل زائل ہو جاتی ہے، جی ہاں، عقل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ دن رات جو لوگ گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، سوتے سوتے بھی سنتے ہیں، اٹھنے کے بعد بھی سنتے ہیں، گاڑی میں بھی گانے سنتے ہیں، ہوٹل میں گانے سن رہے، اب تو فلائٹ میں بھی گانے ہیں، تو فیکٹری میں ہیں، آفس میں، جدھر دیکھیں گانوں کی بھرمار ہے۔ جو کسر رہ گئی تھی تو بچوں کے کھلونوں میں بھی اب گانے آ گئے، بچوں کے جو جوتے ہوتے ہیں اس میں گانے آ گئے، یہاں تک کہ چھوٹا بچہ جس جھولے میں جس کو لٹایا جاتا ہے اس جھولے کے اندر بھی میوزک آ گیا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ہمارا کیا بنے گا۔ سیدنا عبداللہ فتاح حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گانے بازی کی تباہ کاریوں کے متعلق ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گانے باجے سے پرہیز کرو، کیونکہ گانا مروت کو ساقط کرتا ہے، بے حیا بنا دیتا ہے، بے شرمی کا اس سے آغاز ہوتا ہے، شہوت زیادہ ہوتی ہے، نیز یہ شراب کا نائب ہے، عقل کو زائل کرتا ہے، نشے کی حالت لاتا ہے، اور عورتوں کا اس سے پرہیز کرنا بہرحال ضروری ہے کیونکہ یہ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ نسیان پیدا کرنے والی چند گناہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، جماعت کے ساتھ نماز میں سستی کرنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، اس میں سستی کرنا، یہ بھی
نسیان پیدا کرتا ہے، بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2 بدکاری، نمبر 3 جھوٹ بولنا، نمبر 4 خلفائے راشدین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا بھلا کہنا، گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں والے کام کرنا، اور نمبر 6 شراب پینا۔ بھولنے کی بیماری پیدا کرنے والی غذائیں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے بھولنے کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس پروگرام میں کس قدر معلومات کا خزانہ ہے۔ جو واقعی اپنا حافظہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس کو تو اس پروگرام کو اتنی بار دیکھنا چاہیے کہ انہیں یہ ساری باتیں حفظ ہو جائیں اور عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ دیکھیے، نمبر 1 سبز دھنیا کھانا۔ دھنیا جو استعمال کیا جاتا ہے کھانے میں، وہ سبز دھنیا کچا کھانا، یعنی کھانے میں استعمال کیا جا رہا ہے تو حرج نہیں ہے، ویسے ہی کھانا یہ نسیان پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح کھٹے سیب کھانا، چوہے کا بچا ہوا کھانا، چنانچہ سیدنا امام زہری فرماتے ہیں چوہے کا بچا ہوا کھانے سے نسیان پیدا ہوتا ہے۔ کسی چیز کو چوہا منہ لگا کر چلا گیا، تھوڑا کھا کر چلا گیا، اب اس بچے ہوئے کو کھا رہے، یہ بھی بیماری، بھولنے کی بیماری پیدا کرے گا۔ زیادہ دودھ پینا، لوبیا زیادہ کھانا، مستقل سوکھا گوشت کھانا، ٹھنڈا پانی بکثرت پینا، ٹھنڈی چیزیں جیسے دودھ، سرکہ اور تمام کھٹی چیزیں کھانا، ٹھنڈے میوے بکثرت کھانا، گھاس کھانا، بکری کے 1 سال کے بچے کا گوشت کھانا، اسی طرح بوڑھی بکری کا گوشت کھانا، بہت زیادہ موٹے چربی والے جانور کا گوشت کھانا، یعنی چربی زیادہ کھانا، کچی پیاز کھانا، نیم ابلا یعنی ہاف بوائل انڈا کھانا، یہ بھی نسیان کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں۔ سیدنا ابراہیم شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 باتیں ذکر فرمائی۔ فرماتے ہیں ننگے جسم سونا، بغیر کپڑے کے سونا، نمبر 2 بکثرت نیند کرنا، یعنی بہت زیادہ سونا، اور نمبر 3 ہے چاشت کے وقت سونا۔ یہ جو فجر کی نماز، طلوع آفتاب ہوتا ہے، فجر کا وقت ختم ہوا، سورج نکلنے کا وقت ہو گیا، اس سے جو 20 منٹ کا جو دورانیہ ہے نا، اس دوران سونا، یہ بھی جو ہے نسیان پیدا کرتا ہے۔ اس دوران نہیں سونا چاہیے، بے شک اشراق پڑھ لیں، چاش پڑھ لیں، اس کے بعد آرام کرنا ہے، کاروبار پہ جانا ہے تو جا سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آخر میں اس گناہ سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ قرآن پاک یاد کر کے بھول جانے کی عذابات کو یاد کیجیے، کیونکہ ہمارا ٹاپک قرآن پڑھ کے بھول جانا ہے، تو قرآن پاک یاد کر کے بھول جانے کے عذابات کو بار بار پڑھیے، سنیے، اس سے اندر ڈر پیدا ہوگا اور روزانہ پڑھنے کی توفیق ملے گی۔ یہاں میں ان حافظ قرآن عاشقان رسول کو توجہ دلاؤں گا جو صرف رمضان میں تراویح سناتے ہیں۔ اب سیزن آ گیا ہوگا نا، تو یہ سلسلہ تو ظاہر ہے ہمارا رمضان میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن ہمارے کئی حفاظ جو ہیں وہ رجب سے پہلے، رمضان کے آنے سے 3-4 مہینہ پہلے سے ان کی روزانہ کی پریکٹس جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور کئی کئی گھنٹہ وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے امیر علیہ سنت بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ روزانہ ایک پارہ اگر پڑھنے کا معمول رہے نا پورا سال، تو انشاءاللہ الکریم حفظ مضبوط رہے گا، اور پھر رمضان کے دنوں میں جو تراویح سنانے کا حفاظ کو ٹینشن ہوتا ہے، اور پھر وہ بعض اوقات یعملون تعملون کے علاوہ تراویح میں سمجھ میں کم آ رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر پورا سال پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جو حافظ قرآن نہیں بھی ہیں، میں انہیں بھی گزارش کروں گا کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، اس گناہ سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس بیان کر رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے تلاوت قرآن کے فضائل پڑھیے اور روزانہ اس کی تلاوت کیجیے۔ فضائل پڑھیں گے تو شوق پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچیے کہ گناہوں سے آدمی کی یادداشت کمزور ہوتی ہے، اور اس پر میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ باتیں بیان کر دی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جاتے جاتے ایک بات عرض کرتا جاؤں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو۔
اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، اور اس کا ایک اچھا ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ ہزاروں بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، عالم دین بن رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے علم بھی ملے گا اور باعمل بننے کا ذہن بھی ملتا رہے گا۔ تو ہو سکے تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی بنائیے۔ کئی گھروں میں اس طرح ہوتا ہے، جو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں، ذہین ترین ہوتے ہیں، تو ہم ان کے لیے فیوچر پلان میں صرف دنیاوی چیزوں پر غور کر رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بنانا ہے تو ایڈوکیٹ بنانا ہے، تو فلاں چیز بنانا ہے، تو فلاں چیز بنانا ہے۔ اور اگر بچہ شرارتی ہے، سنتا نہیں ہے، ستاتا ہے، اسکول نہیں جا رہا ہوتا، تو ہم کہتے ہیں چلو اس کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو زیادہ برکت حاصل کرنی ہے تو اپنے ذہین ترین بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں۔ یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، صدقہ جاریہ بنے گا، قیامت کے دن عزت کا تاج ملنے کا ذریعہ بنے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آئیں گے، پھر ایک ظاہری گناہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور بچنے کا ذہن بھی ملے گا، عمل کا ذہن بھی ملے گا کہ ہم نے نیک اعمال کس طرح کرنے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر یہی سلسلہ پروگرام ظاہری گناہ لے کر حاضر ہوں گے، اور اسے دیکھ کر انشاءاللہ ظاہری گناہ بھی پتہ چلیں گے اور نیک اعمال کرنے کا ذہن بھی ملے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، ایف جی این چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ یا اللہ یا